بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدس ناظرین سامعین، یہ نسخہ جو ہے یہ میرے استاد صاحب کا ہے. یہ انہوں نے مجھے دیا تھا اور انہوں نے اس کا نام نیلم رکھا ہوا تھا. روح توتیا، وہ اس کو نیلم کہتے تھے. اور جب مجھے یہ نسخہ دیا تھا اس وقت میں میٹرک پاس کر کے آیا تھا، یعنی سیکنڈری سرٹیفکیٹ جو ہے وہ میں نے پاس کر لیا تھا. ان سے میری ملاقات تھی تو انہوں نے یہ نسخہ مجھے عطا کیا تھا. اور ساتھ میں کیونکہ وہ ایک پرانے لوگ تھے، مجھے کہنے لگے دیکھو یہ ہر کسی کو نسخہ نہیں بتانا، یہ ایک راز ہے اور اسے سنبھال کر رکھنا. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کس بنیاد پر یہ کہا تھا کہ یہ ایک راز ہے، وہ ہی جانتے ہیں، اس کا مجھے علم نہیں ہے. لیکن جو چیز میرے سامنے آئی، جو میں نے اس کو استعمال کر کے اس سے فائدہ اٹھایا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلے یہ کیسے بنانا ہے، عام نسخہ ہے، کتابوں میں پایا جاتا ہے، لوگ بھی جانتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ ایک اچھی چیز ہے اس لیے میں اسے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے نیلا، جسے نیلا طوطا کہتے ہیں، وہ جس مقدار میں بھی آپ لے لیں، اس کی مقدار کا کوئی ضرورت نہیں ہے. جتنا بھی آپ کو مل سکے، آپ 50 گرام لے لیں، 100 گرام لے لیں، جو بھی لے لیں وہ ٹھیک ہے. اس نیلے کو آپ نے کیا کرنا ہے، پانی میں حل کر لینا ہے. جب وہ پانی میں حل ہو جائے گا، آپ نیلے کو پانی میں حل کر کے اس میں جب کسی برتن میں رکھیں گے تو اس میں آپ نے جست کی تاریں ڈال دینی ہے. جست، زنک جسے کہتے ہیں، جست کی تاریں آپ ڈال دیں گے، اسے رکھا رہنے دیں گے. تو اس میں آہستہ آہستہ نیلا جو ہوگا وہ جست کی تاروں پر جمنا شروع ہو جائے گا. جب آپ دیکھیں کہ اس پانی کا رنگ جو نیلا تھا وہ ختم ہو چکا اور اس کی جگہ سے پانی بالکل صاف ہو گیا اور نیلا جست کی تاروں پر آ چکا، تو اس پانی کو آپ اوپر سے اس طریقے سے نتھار لیں گے کہ تانبے کا جو ذرہ نیچے بیٹھے تھے وہ جس کی تاروں پر آئے تھے وہ اس میں شامل نہ ہو، بالکل صاف ستھرا پانی ہو. اس پانی کو آپ چولہے پر چلا کر اس کو خشک کر لیں گے تو وہ سفید رنگ کا پاؤڈر بن جائے گا. یہ پاؤڈر جو ہے وہ یہ روح توتیا ہے. روح توتیا بالکل سفید ہوگا، یہ ایک اکسیر چیز ہے. اس کو استعمال کرنے کے لیے آپ جس مرض پر چاہیں آپ اس کو مرہم میں استعمال کریں گے، زخموں کو ٹھیک کر دے گا. آپ خوراکی طور پر استعمال کریں گے، عورتوں کے لیے لکوریے کا لاجواب نسخہ ہے، بہترین نسخہ ہے یہ لکوریے کے لیے. خارش کے لیے استعمال کریں گے اس پر کام کرے گا، قوت کے لیے استعمال کرائیں گے اس کے لیے کام کرے گا. یعنی ایک ایسا ہر فن نسخہ ہے. آپ اسے مراہم میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، خوراکی طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، مردوں کے لیے بھی کارآمد ہے، عورتوں کے لیے بھی کارآمد ہے، اور چمبل ددر کے لیے بھی کارآمد ہے. اس کو مرہم کی شکل میں آپ اگر استعمال کریں گے تو اس کو بھی یہ صاف کر دے گا، لیکن چبھے گا ضرور. اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ زیادہ مقدار میں نہیں ڈالنا، ہلکی ہلکی مقدار میں ہو تاکہ یہ زیادہ چبھے نہ. اس پر بھی چمبل ددر کو بھی یہ صاف کر دے گا. زخموں پر استعمال نہیں کرنا کیونکہ یہ چبھتا ہے. ہاں، وہ زخم جن کے کنارے موٹے ہوں ان زخموں کے لیے آپ اس کے مرہم کی صورت بنا کر اسے استعمال کر سکتے ہیں. یعنی یہ ایک ایسا نسخہ ہے جو بیرونی طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے اور خوراکی طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے. اس کی جو مقدار خوراک ہے وہ چاولوں کے حساب سے ہے. اگر اسے تنہا استعمال کریں گے تو چاولوں کے حساب سے استعمال کریں گے، نہیں تو آپ اسے جس مقصد کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں اس کے مطابق نسخہ لیں اور اس میں اس کو شامل کر دیں تو یہ بھی اسی طریقے سے بھی یہ اسے استعمال کرایا جا سکتا ہے. اس طرح سے اس کی مقدار خوراک کنٹرول ہو سکتی ہے. یعنی یہ نسخہ خون کی صفائی کے لیے بہترین چیز ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے
کہ یہ جو نیلا ہوتا ہے اس میں تانبا ہوتا ہے، وہ تانبا ہم اس میں سے باہر نکال لیتے ہیں۔ جب وہ باہر نکال لیتے ہیں تو تانبے کی جگہ اس میں وہ جست کی تاریں جو ہم نے ڈالی تھیں ان میں سے جست اس میں شامل ہوتا ہے۔ جب اس میں جست شامل ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ جست کیا کیا کام کرتا ہے، اسی لیے اس کو روح توتیا کہتے ہیں، یعنی توتیا اس میں سے نکل جاتا ہے، اس کے اثرات، اس کا جو جوہر ہے وہ اس میں باقی رہ جاتا ہے، اور یہ ایک بڑی اچھی بہترین چیز بن جاتی ہے۔ آپ اس نسخے کو بھی بلا دھڑک، بلا جھجک استعمال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کہیں گلا نہیں جائے گا، آپ جہاں استعمال کریں گے فائدہ کریں گے۔ لیکن اگر کوئی اور چیز اس کے بارے میں پوچھنی ہو تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ نسخہ خارجی طور پر استعمال کر سکتا ہے، مرہم کی صورت میں آپ کسی مرہم میں یا سادہ ویزلین ملا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کو خوراکی طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جست کے لیے جہاں جہاں جست کی ضرورت ہوگی وہاں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، جہاں خون کی صفائی کی ضرورت ہوگی وہاں پر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ کہیں جواب نہیں دے گا، ایک بہترین نسخہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، شاید آپ میں سے اکثر لوگ سے پہلے جانتے بھی ہوں۔ مجلس ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔